کہ میں ساحل ادیم ذمہ دار ہے کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20 پلس عمر ہوگی آپ کی، طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا، 20 سال پاکستانی مرد اپنی بچیوں کو طاغوت نہیں سکھا سکے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ریسنٹلی ابھی ایک ٹی وی شو میں ساحل ادیم صاحب نے ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیا عورتوں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ 95% عورتیں جاہل ہیں۔ بہرحال ابھی ہم اس ٹاپک پر تو بات نہیں کریں گے، البتہ اپنی چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ ان کو اس طریقے سے ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اور ڈائریکٹلی کسی کو جاہل نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خیر، ایکچوئل جو بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی طاغوت کی۔ تو طاغوت کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ انفارمیشن دیں گے کہ طاغوت ہوتا کیا ہے۔ طغا عربی میں کہتے ہیں طغیانی کو، یعنی جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ تو جو شخص بھی ایون اپنی اسلامی باؤنڈری سے باہر نکلے وہ بھی طاغوت ہے۔ طاغوت کا مطلب ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی خدا بنا لیا جائے، یعنی کہ وہ اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے۔ جو چیز بھی قرآن اور سنت سے آپ کو باہر لے جائے وہ طاغوت ہے۔ تمام حرام کام طاغوت ہیں، فرقہ پرستی بھی طاغوت ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر کے طاغوت کو دیکھیں۔ اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ جیسے فجر کے وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اکثر، جو کہ بہت گناہ کا کام ہے، یا جو بھی شخص سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے نفس کا غلام ہو رہا ہوتا ہے، وہ پھر طاغوت بن جاتا ہے۔ تو طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی بھی شخص، کسی بھی چیز کو اوپر کر دیا جائے، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی۔ طاغوت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے حکمران طاغوت ہو گئے ہیں، یا کوئی مخصوص اسٹیبلشمنٹ طاغوت ہو گئی ہے، یا کوئی کورٹ طاغوت ہو گیا ہے۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاغوت خود بننے سے بھی بچا لے اور طاغوت کی غلامی سے بھی بچا لے۔ یہاں پر مزید انفارمیشن میں آپ کو دیتا چلوں کہ جس طرح اپنا نفس کبھی کبھی طاغوت بن جاتا ہے، اس طرح جو ایکچوئل طاغوت ہوتا ہے، جسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دجالی سسٹم، یہ بھی طاغوت ہے، شیطان بھی طاغوت ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے مقابلے میں جو چیز بھی آئے گی وہ طاغوت ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو طاغوت کا مطلب اب سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب اس بیس پہ شاید آپ کو کوئی جاہل نہ گئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ساحل ادیم صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ صحیح تھی یا غلط تھی۔ خیر، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساحل ادیم صاحب کی اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں تھی، تو کیوں صحیح نہیں تھی، کیا وجہ تھی، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ شکریہ۔